بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا مسلمان کیسے ہوئے مکمل واقعہ سناتے ہیں۔ ربیع الاخر سن 9 ہجری میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متحدی میں 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلہ طائی کے بت خانوں کو گرا دیں۔ ان لوگوں نے شہر کلس میں پہنچ کر بت خانوں کو گرا ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لائے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھیں۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ حاتم طائی کی لڑکی جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طائی کی لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، میں ضعیفہ ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجیے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا۔ یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے آگاہ کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریفیں کیں۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا کرشمے سن کر بے حد متاثر ہوئے اور بغیر کوئی ایمان طلب کیے ہوئے مدینہ حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ خبر دی کہ حاتم بن آ گیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کریمانہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کو اپنے دست رحمت میں لے لیا اور فرمایا کہ اے عدی، تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں، پھر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ فرت مصرت سے آپ کا چہرہ انور چمکنے لگا اور آپ نے اس کو خصوصی عنایت سے نوازا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی انسان تھے۔ حضرت امام احمد کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی مجھ سے مانگا، تم نہیں جانتے کہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم میں تم کو انتہائی حقیر رقم نہیں دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار صحابی تھے۔ خلافت صدیق اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکوٰۃ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے، یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ کر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور 68 ہجری میں 120 برس کی عمر میں وصال پا گئے۔